سابقہ کابینہ وزیر و بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر چودھری ذوالفقار علی نے آج راجوری ڈاک بنگلو میں بدل اسمبلی حلقہ سے وابستہ اپنے ورکران سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری ذوالفقار علی نے اس موقع پر کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو بھی میں نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو میں ہر حال میں پورا کروں گا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدل سے منتخب ایم ایل اے جاوید اقبال چودھری کو بھی اگر ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم عوام کے لیے ان کو بھی اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس موقع پر چودھری ذوالفقار علی نے میڈیا حضرات سے بھی بات چیت کی اور اپنی باتوں کا اظہار کھل کر جذبہ دیکھ کے بہت پریشان کیا ہے۔ کس حد تک ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اس الیکشن؟ دیکھیں، میں نے حال ہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کی تھی اور مجھے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ملا کہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا منشور لے کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایجنڈا جو ہے اور اس کی جو چیزیں تھیں جو لوگوں کے پاس لے کے جاتا، ایک لوگوں کے بیچ میں ایک نیگیٹو کمپین تھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے بارے میں لے کے، اس پر ہم پہ امپیکٹ ہوا الیکشن پہ، اور ہمیں وہ زیادہ باتیں کلیئر کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے۔ بہرحال 24,000 لوگوں نے مجھے 24,000 غیرت مند لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں، اور 24,000 ہی غیرت مند نہیں بلکہ جن لوگوں نے جمہوری پروسیس میں حصہ لیا، جو اس علاقے کے تمام معزز ووٹران ہیں، تمام غیرت مند لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا۔ ایک سمے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے الیکشن جیت چکے ہیں، کیا ٹرن آؤٹ ہوا، کہاں سے چن گئے؟ 22 تاریخ کے بعد یہاں پہ ایک ایسی کمپین چلائی گئی جو ڈور ٹو ڈور کمپین چلی ہے اور جو اوور نائٹ چلی ہے، جس میں پیسے کا بہت استعمال ہوا ہے، اور اس نے کافی چیزوں پہ الیکشن کے رزلٹ پہ اثر ڈالا۔ سر، آپ نے لفظ استعمال کیا غیرت مند، اس طرح کے لفظ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہیں جی کہ غیرت مند ایک طرف اور بے غیرت ایک طرف، کس حد تک یہ سیاست پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے، گراوٹ ہے مجھے لگتا ہے سیاست میں۔ ہم نے بہت سارے الیکشن لڑے ہیں یہاں پہ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ یہاں الیکشن لڑے ہیں۔ اقبال ملک صاحب نے اور میں نے الیکشن لڑے ہیں یہاں، ٹھاکر پورن سنگھ صاحب نے اور میں نے الیکشن لڑے ہیں، چودھری لیاقت صاحب نے اور میں نے الیکشن لڑے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پہ الیکشن لڑے ہیں، اور کبھی اس قسم کے جو آپ کے مخالف لوگ، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہ دیا ہو، اور آپ ان لوگوں کو اس قسم کا سرٹیفکیٹ دے دو کہ آپ نے اگر ہمیں ووٹ نہیں دیے تو آپ سب بے غیرت ہو گئے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ 55%، 58% پاپولیشن کو یہ بات کہہ دینا کسی لیڈر کی طرف سے، اور اس لیڈر کی طرف سے جو کہ ایک بہت ذمہ دار پوسٹ پہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی اس بات کا احساس اور یقین نہیں ہوا ہے کہ وہ اتنی ذمہ دار پوسٹ پہ پہنچ کے بھی انہوں نے اپنی ساری عوام کو ایک جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہماری نظر میں سب غیرت مند ہیں، چاہے انہوں نے این سی کو ووٹ دیا ہو، ہمیں ووٹ دیا ہو، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو دیا ہو، یا پروسیس میں حصہ نہ لیا ہو۔ 24,000 جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہے، اس کے لیے ذوالفقار آ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ذوالفقار کے خون کا آخری قطرہ ان لوگوں کے لیے حاضر ہے، نہ صرف 24,000 کے لیے بلکہ 55,000 ووٹرز کے لیے، 1.25 لاکھ کے قریب جو پاپولیشن ہے میری کانسٹیٹنسی کی، ان کے لیے، ان کے مسائل کے لیے، ان کی پریشانیوں کے لیے ذوالفقار ہمیشہ حاضر رہے گا۔ جیتا کوئی بھی ہو، جیتنے والوں کی سرکار شاید یونین ٹیریٹری میں بن جائے گی، لیکن ہماری پارٹی کی سرکار سارے دیش میں ہے، اور ہم اپنے لوگوں کا تحفظ جو ہے وہ کریں گے۔ دیکھیے، میں یہ بات کہنا چاہوں گا بڑے کلیئر اسپشٹ لفظوں میں کہ کشمیر کے، اب ہم کب تک کشمیر کا جو تسلط ہے اس کو برداشت کرتے رہیں گے؟ ہمیں الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو تھنک آن ادر لائن کہ آپ کو ہندوستان کی بڑی پنچایت سے لے کے ممبر پنچایت تک اگر ہمیں ڈکٹیٹ کشمیر سے آتے رہیں گے، اور آپ ہماری تعمیر و ترقی میں رکاوٹیں بنتے رہو گے، ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی نہیں ہونے دو گے، تو آپ نے 70-75 برس میں ہمارا کچھ نہیں ہونے دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ رجوری پنچ کے لوگوں کو اسی طرز پہ اٹھنا ہوگا جس طرز پہ لداخ کے لوگوں کو۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے جو جیت کے آئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی کریں۔ میں نے سارے ملک کو،
सारे मुल्क की लीडरशिप को लाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के दरवाजे पे खड़ा किया। मैंने डिफेंस मिनिस्टर को लाया, मैंने होम मिनिस्टर को लाया, मैंने हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लाया, मैंने टूरिज्म मिनिस्टर को लाया, मैंने हिंदुस्तान सारे को लाके इनके दरवाजे पे खड़ा किया है। और हमारे से अब हम देखिए वी आर ए सपोर्टिंग फैक्टर। अगर उनको हमारी ज़रूरत होगी, हम उनको जहाँ उनको प्रॉब्लम होगी हम उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है। आपने जिस तरह बात ले लद्दाख की किया या पंचाल के लोगों की कि उनको एक साथ खड़ा होना होगा, किस महाज के लिए पंचाल के लोग एक महाज पर खड़े? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 70 बरस में हमारी डेवलपमेंट नहीं, 70 बरस में 75 बरस में हमें टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया, हमारे यहाँ जो एरियाज हैं उनको डेवलप नहीं किया गया, हमारे लोगों की मैशियत इम्प्रूव नहीं हो सकी। और 70 बरस में हुकूमत में कौन था? 70 बरस में हुकूमत में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें इग्नोर किया। और मेरा यही कहने का मकसद है कि आज अगर खिता पीर पंजाल के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई होती तो चीफ मिनिस्टर रजौरी पूंछ से होती। और जहाँ तक आगे आने वाला वक्त है, रजौरी पूंछ के लोगों को एक लाइन लेनी होगी कि आप क्या चाहते हो, आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो कि नहीं चाहते, आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हो कि नहीं चाहते। और उस सिमत में हमें एक ना एक डिसीजन लेने की जरूरत है।